جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں اسٹوڈنٹ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پیپر میں ہم دیکھیں گے کہ 10th کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ کا یہ چونکہ ترجمۃ القرآن کا پیپر ہے اور اس میں اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا، چونکہ ٹیسٹ سیشن ہو رہا ہے چیپٹر وائز، ٹاپک وائز، تو اس لیے میں ہر کوشش کرتا ہوں کہ خاص جو ٹیسٹ ہو یا کوئی ایسا ٹیسٹ ہو اس میں کوئی مسٹیکس ہو تو وہ کریکٹ کی جا سکے، اور آپ بھی جب فائنل پیپر میں بیٹھیں تو آپ کو بھی کسی قسم کی جو ہے نا پریزنٹیشن کا ایشو نہ ہو۔ تو سب سے پہلے یہ ہے جماعت دہم۔ تو جماعت دہم کا پیپر ہے اور جماعت دہم کی آپ پریکٹس اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں بیٹے مزید۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے جماعت اہم لکھنا ہے۔ ترجمۃ القرآن کو مزید آپ اس میں بڑا کر سکتے ہیں بیٹا۔ دیکھتے ہیں کیسے لکھتے ہیں ترجمۃ القرآن۔ تو اس طرح بیٹا آپ ترجمۃ القرآن لکھ سکتے ہیں۔ تو اچھا لکھا ہے اسٹوڈنٹ نے، ہشہ انشائیہ طرز دیکھیے گا بیٹا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح آپ ہشہ انشائیہ طرز لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 کو دیکھیے گا بیٹا۔ سوال نمبر 2 آپ نے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے، لیکن مزید اس میں الف سیدھا ہو آپ کا، لام سیدھا ہو، ٹھیک ہے، اور اس طرح نمبر آپ نے ایسے لکھنا، ٹھیک ہے۔ مزید آپ سوال نمبر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بیٹا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے میرے ساتھ اور آپ اس کو اچھی طرح جو ہے نا پریزنٹ کریں گے۔ آگے کوشچن نمبر 1 معاشرتی احکام اسٹوڈنٹ نے لکھے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم پیپر کو بھی اوور ویو کرتے جاتے ہیں کہ پیپر کے حوالے سے معاشرتی احکام ہیں۔ آپ اس میں مارجن لائن لگائیں گے اس طرح، مارجن کہہ رہا ہوں، آپ نے اس کو اس طرح کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے کوشچن نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے معاشرتی احکام سورہ نام میں بیان کیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تنگ دستی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ تو اس کو اگر اس طرح کا کوشچن آ جائے تو آپ اس کے نا پوائنٹس بنا لیں۔ فار ایگزامپل یہ ایسے آپ پوائنٹ بنا لیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک پوائنٹ میں لکھ دو، تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، سیکنڈ والا پوائنٹ لکھ لیں، اور اسی طرح تھرڈ والا آپ پوائنٹ۔ اس طرح جو ہے نا مزید آپ کا جو ہے نا کوشچن اچھی طرح پریزنٹ ہوگا۔ فائنل بورڈ کے ایگزام میں بھی آپ نے جو ہے نا اس طرح اگر پوائنٹ کی شیپ میں آ جائے، اگر وہ پوچھ لے کہ 3 فائدے لکھو، 2 نقصانات لکھو، تو کیا کیا احکامات ہیں، تو کیا کیا ہدایات ہیں، تو اس طرح کے کوشچن آپ نے پوائنٹس میں آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں، ہر کوشچن کے اینڈ میں آپ نے اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے۔ آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خصوصیات۔ اب دیکھو یہ 4 کریکٹرسٹکس پوچھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کو بھی آپ نے جو ہے نا پوائنٹس کی صورت میں جو ہے نا لکھنا ہے۔
اور اس کی مزید جو ہے نا بیسیکلی آپ کو پیپر پریزنٹیشن سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا جو ہے نا پیپر ایگزامینر کے لیے چیک کرنا ایزی ہو جائے. جی بیٹا، سو یہ 4 خصوصیات تو آپ ان کو بھی جو ہے نا پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل برائی سے روکنے والے، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم کرنے والے، مومنوں کا بوجھ اٹھانے والے. سو یہ پوائنٹس کی شیپ میں آپ نے جو ہے نا لکھ لینا ہے. ناپاک چیزوں کو حرام اور پاک چیزوں کو حلال قرار کرنے والے. سو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھیں. سو اس طرح آپ نے اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے. اینڈنگ لائن اچھے طریقے سے بیٹا آپ نے لگانی ہے. سو اس طرح آپ نے جو ہے نا اینڈنگ لائن لگانی ہے اور پوائنٹس کی شیپ میں آپ نے اپنے کوشچن کو پریزنٹ کرنا ہے. سو اس کوشچن نمبر 3 کو دیکھیے گا بیٹا. سو اس طرح جو ہے نا آپ اپنے کوشچن کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. آگے دعا کا ترجمہ آپ کوشش کریں. فار ایگزامپل یہاں سے انورٹڈ کوما شروع ہوئے ہیں تو ایسے ایک درمیان میں ایک لائن لگا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا جو ہے نا مزید اچھا پیپر ہو جائے. سو اگر یہ لائک حدیث ہے تو آپ جو ہے نا الحدیث لکھ دیں نیچے. اگر قرآن کی آیت ہے تو نیچے آپ کیا لکھ دیں؟ القرآن لکھ دیں، تاکہ جو ہے نا مزید وہ آپ کا پیپر جو ہے نا اچھی طرح پریزنٹ ہو سکے. سو آگے دیکھیے گا بیٹا. آگے اینڈنگ لائن بھی تو لگانی ہے اور ساتھ میں آپ نے کیونکہ یہ اوپر لکھ دیا گا، ادھر اینڈنگ لائن بنتی ہے اوپر والے کوشچن کی. سو چلے میں ادھر لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، سو یہ آپ نے ادھر مزید جو ہے نا اس کو آگے کوشچن نمبر جو ہے نا 2 لکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھیے گا بیٹا. سورہ یونس کا مرکزی خیال. سو یہ مرکزی خیال بھی اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے. اچھی طرح جو ہے نا اس کی اینڈنگ لائن بھی ہم لگا لیتے ہیں. تو اس طرح کے آپ بے شمار جو ہے نا میتھڈز ہیں جو کہ آپ مزید جو ہے نا دوسری ویڈیو میں بھی جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں. آگے ہے 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی. آپ نے کوشش کرنی جب مین ہیڈنگ بنانی ہے تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کریں پورا ہی لکھیں تاکہ جو ہے نا اچھی طرح جو ہے نا لکھا جا سکے. ابھی حضور دیکھ لو، حضور کی پریکٹس آپ کر سکتی ہیں میرے ساتھ مزید. تو حضور کیسے لکھا گیا ہے. امید ہے کہ بیٹا آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے اور آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. سو یہ اسٹوڈنٹ کے کچھ مسٹیکس ہیں جو کہ قابل غور ہے. اگر آپ ان کو آپ بھی غلطی نہیں کرنے، آپ نے کوشش کرنی ہے ورڈز کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے. لائک جیسے میں لکھتا ہوں سورہ یونس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اس طرح بیٹا آپ نے جو ہے نا اور صحابہ کرام کو
صحاب کا. سو اس طرح جو ہے نا بیٹا آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں، ان میں فاصلہ رکھنا ہے، آپ نے فاصلہ بنا کر لکھنا ہے تاکہ جو ہے نا آپ کا پیپر اچھی طرح پریزنٹ ہو سکے. آگے ہے سوال نمبر 3. سو سوال نمبر 3 میں بیسیکلی جو ہے نا ترجمہ پوچھا گیا ہے. سو ترجمے کے حوالے سے جو ہے نا اس میں بتانا ہے جو ترجمہ پوچھا گیا ہے. سو آیات کا با محاورہ ترجمہ، بس آپ اتنا ہی لکھ دیں، اکیلا ترجمہ، آیات کا ترجمہ لکھ دیں، بس اتنا، تاکہ جو ہے نا آپ کا ٹائم، بس اکیلا ترجمہ بھی لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے. سو آیات کا ترجمہ. سو یہ دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہاں، ٹھیک ہے. سو اس طرح جو ہے نا آپ نے یہ ترجمہ انورٹڈ کوما میں لکھنا ہے، اور وہ جو پیچھے میں نے بتایا کہ آپ ایسے اندر بھی اسکیل کے ساتھ اور نیچے لکھیں گے القرآن، ٹھیک ہے. سو جس بھی سپارے کا، جس صورت کا جو ہے نا ترجمہ آپ جس آیت کا لکھ رہے ہیں، سو آپ لکھ دیں القرآن. اگر حدیث ہیں تو الحدیث لکھ سکتے ہیں. جی تو آگے ہیں بیٹا لانگ کوشچن. سو لانگ کوشچن تھا سورۃ الانعام. سورۃ الانعام میں تفصیلی جواب دیں. سو جواب آپ نے کوشش کرنی ہے تفصیلی جواب. سو بڑا آپ لکھ دیں تفصیلی جواب، بس سینٹر میں نا آپ یہ لکھ دیں. تو وہ اس طرح آپ بنائیں. سو اس طرح اس کی پریکٹس کریں. امید ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی پریکٹس کریں گے اور مزید جو ہے نا اپنے پیپر کو اچھا کریں گے. سو یہ دیکھیے گا اسٹوڈنٹ نے کتنے اچھے طریقے سے تعارف لکھا. اچھا اس میں ایک اور آپ نے کام کرنا ہے، اس میں نا نمبرنگ لگاتے جانے ہیں، ٹھیک ہے، نمبرنگ لگاتے جائیں تاکہ جو ہے نا آپ کا اس طرح آپ نمبرنگ لگاتے جائیں اور آپ کی ہیڈنگ بھی کاؤنٹ ہوتی جائیں. مرکزی موضوع ہے، ٹھیک ہے. کتنی اچھی طرح جو ہے نا اسٹوڈنٹ نے ہیڈنگ کو لکھ کے پھر نیچے جو ہے نا لائک اس کو ہائی لائٹ کیا مزید اسکیل کے ساتھ، اور جہاں پراپر ناؤن ہے وہاں پراپر ناؤن یوز کیا ہے 165 136، ٹھیک ہے. سو اس طرح جو ہے نا آپ بھی اس طرح پیپر کو اچھی طرح پریزنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز اس طرح کی پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہے نا آپ موصول کر سکیں. چونکہ یہ لانگ کویشچن تھا، لانگ کویشچن میں تعارف اور اس کے ساتھ وجہ تسمیہ، خلاصہ، مضامین. سو یہ تمام، اچھا یہ مضامین نا آپ سینٹر میں لکھیں گے، ٹھیک ہے. مضامین آپ کہاں لکھیں گے؟ سینٹر میں لکھیں گے تاکہ جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے تو اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں. مزید مضامین نون کو آپ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ نے آگے نمبرنگ دیتے جانا ہے. وہ پیچھے 2 3، اس طرح 4، اس طرح 5، ٹھیک ہے. سو اس طرح آپ نے نمبرنگ بھی دینی ہے. امید ہے کہ بیٹا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے. اب اس میں بہت سارے کچھ ورڈز ہیں، ان کو دیکھ لیں تاکہ مزید جو ہے نا
اس میں لائک مشرقین، یہ دیکھو تعریف، یہ لائن پہ رکھیں تھوڑا سا نا، ٹھیک ہے، اور یہ بیان دیکھو کتنا اوپر چلا گیا، سو اس کو بھی لائن پر، حروف کو لائن پر لکھنا، ٹھیک ہے، غور و فکر۔ تو اس طرح امید ہے کہ آپ کو بیٹا یہ ویڈیو، اور اس میں بھی آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے، اس میں بھی آپ نے لائک نیچے وہ یہ مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کرتے جانا ہے ہر ہیڈنگ کو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح یہاں 6، اور یہ آپ کا جو ہے نا یہاں تک آپ کی جو ہے نا یہ لانگ، اور اس میں ایک ورڈ ہے لائک یہ عبرت ورڈ، دیکھیے گا عبرت کا ورڈ آپ نے ٹھیک ہے، یہ لانے یہ عربی رسم الخط میں لکھا ہے، آپ نے اردو رسم الخط میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جہنم، اب یہ دیکھیے گا یہ لکھا مشرکین کے عقائد باطلہ، جو ان کے غلط عقائد ہیں، یہ ہیڈنگ مزید جو ہے نا اس میں آپ پریکٹس کریں گے اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، عقائد باطلہ، سو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا بیٹا پیپر آپ کا، ایک دفعہ مزید آپ پریکٹس کر لیں کون کون سی میجر ہیڈنگ ہے۔ سب سے پہلے بیٹا آپ کی میجر ہیڈنگ جو ہے نا آتی ہے لائک سوال نمبر، ٹھیک ہے، سو اس طرح آپ نے سوال نمبر کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل ٹھیک ہے، آپ اس طرح بھی سوال نمبر لکھ سکتے ہیں، ایون دو آپ سوال نمبر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سو اس طرح جو ہے نا آپ سوال نمبر لکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آگے دیکھیے گا حصہ انشائیہ یا حصہ اول بھی بعض اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس کی پریکٹس صحیح نہیں کرتے، تو آپ بھی اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ جو ہے نا آپ کا اچھی طرح لکھا جا سکے۔ حصہ انشائیہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح مختصر سوالات اس کی بھی پریکٹس کیجیے گا۔ اسی طرح تفصیلی جوابات جو بچے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حصہ نظم،
ٹھیک ہے. اسی طرح حصہ غزل، اسی طرح ترجمۃ القرآن، ٹھیک ہے. سو اس کی آپ نے جو ہے نا اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے. امید ہے کہ بیٹا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل سے جڑ جائیں، انشاءاللہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی. السلام علیکم.